بات کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، پورے مالک الملک کی بات ہے، دونوں جہانوں کے بادشاہ کی بات ہے، پوری کائنات کے بنانے والے کی بات ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ لوگوں کو بنایا، جس نے پورے کے پورے کائنات کے نظام کو بنایا۔ بات میرے بھائی اس کی ہو رہی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ناچنا گانا ہماری وجہ سے پھیلا، بے حیائی ہماری وجہ سے پھیلی، فحاشی پھیلانے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو بے پردہ کرنے والے ہم لوگ۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا، اور ہم لوگ کیا، ہماری زبان نہیں ہل پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا دیکھیں گے؟ لوگوں کو تو دکھانا ہے اصل۔ جس چیز کا اللہ کا حکم آ رہا ہے، آج اللہ کے حکم کی کس طریقے سے ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اس پیغام کو، اسی کے پوزیٹیو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پھیلانے کی محنت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ تو چاہتے ہو نا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بول پوری دنیا کے اندر بالا ہو جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا میرے بھائی، حصہ ہمارا اس کے اندر ڈل جائے۔ الحمدللہ سب مسلمان ہیں ادھر، الحمدللہ سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو روح اس نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا، وہ کیا اقرار اور کیا وعدہ تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے حق ایمان سے بتانا ہم نے ایسا کرا؟ یا اللہ تیرے دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے، گزارا نہیں گزارا؟ کیوں نہیں گزارا؟ کیونکہ اس میں نعوذ باللہ ہمیں شرم آ رہی ہے۔ میں نماز پڑھنے چلے آؤں گا، میرا کام آگے پیچھے ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی بہت بڑا عذاب ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے دنیا کے اندر، وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے۔ انسان سوچ رہا نا کہ میں جو دنیا میں بھیجا گیا ہوں اپنے پیٹ کے لیے، بیوی بچوں کے پیٹ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، میرے بھائی ان چیزوں کے لیے ہم نہیں بھیجے گئے۔ ہم کس لیے بھیجے گئے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم آپ لوگوں سے معاش نہیں چاہتے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے، معاش ہم آپ کو دیں گے۔ معاش ہے کیا؟ جس کی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جس کی فکر لگتی ہے کیا؟ روزی۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے، معاش ہم آپ کو دیں گے۔ بہتر انجام آپ کے لیے کیا؟ پرہیزگاری۔ جو پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، اللہ خدا کی قسم ایسی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس کو روزی فراہم کر دکھا رہا ہے، اللہ پال کر دکھا رہا ہے اس کو۔ انسان سوچے تو اللہ نے پورا کا پورا کائنات کا نظام بنایا، ایک واحد انسان کے علاوہ کوئی کمانے جا رہا ہے؟ جانور کے بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے بھائی، جانور کے بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کیا بھوکا اٹھاتا ہے، سلاتا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس نے رزق کا وعدہ کیا، اس نے ہمارے کندھوں پر کیا ذمہ داری لگائی تھی کہ تمہیں جب آنا ہے میرے پاس تو کامیابی کے ساتھ آنا ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے آنا ہے۔ ہم نے کیا آخرت کی فکر چھوڑ دی؟ کیسے چھوڑ دی؟ فجر کا وقت آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن نعوذ باللہ اس کو اکڑ کر پڑھو، کروٹ لی اور صبح مزے سے۔ اس وقت اہم نماز کا جب وقت قریب ہوتا ہے، اہم شیطان سر پہ ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، سو جا صبح تجھے کام پر جانا ہے، پوری رات جاگ لیا اب جاگے گا اور لیٹ ہو جائے گی، دن نکل جائے گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، ہم دنیا میں اس کام کے لیے تھوڑی بھیجے گئے تھے، ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے لیے تھوڑی بھیجے گئے تھے۔ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے تھے، اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، کامیابی کے ساتھ آئے، اور کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چالاکی، نہ میرا ذہانت، نہ میرا مال، نہ میرا دکان۔ خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار ہے؟ کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ کس کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، سنتوں میں، اعمالوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے خدا کی قسم وہ ناکام ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر کیا فرض ہوا بھائی؟ نماز۔ مقصد یہ نہیں ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے دو راستے دکھائے، ایک صحیح ایک غلط، ایک جنت والا راستہ، ایک جہنم والا راستہ ہے۔ اب چوز ہمیں کرنا ہے کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی والا جو ہمیں بتا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کرنا ہے،
یا اللہ کی نافرمانی والے راستے کے اوپر جا کر جہنم میں جا کر گرنا ہے. کیونکہ میرے بھائی ایک دن آنے والا ہے, ایک دن ایسا آنے والا ہے, خدا کی قسم جب موت کو بھی موت دے دی جائے گی, موت کو جنت اور جہنم کے دروازے کے بیچ میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان کیا جائے گا, اے جنتیوں اب تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے, اے جہنمیوں اب تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے. اس وقت اگر میں نے اور آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی, اگر جہنم کے اندر داخل ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا میرے بھائی؟ سوچا کبھی بستر پر لیٹ کر کبھی اس بارے میں سوچا؟ صبح کی دہاڑی کتنی مارنی ہے, کہاں سے کیسی ٹاپ مارنی ہے, کہاں سے کتنا کمانا ہے, کس کو کیسے گھمانا ہے, کس کو کیسے گھما پھرا کے نوٹ لانا ہے جیب کے اندر, شام میں کیسے گھر آنا ہے, یہ کیسے لانا ہے, فلانا کیسے لانا ہے. پوری زندگی کی پلاننگ کر لی ہم نے, لیکن کسی نے یہ سوچا کہ میرا آج کا دن کیسا گزرے گا, اگلا دن مجھے کیسے گزارنا ہے. موت تو برک ہے نا بھائی. کوئی بول سکتا ہے ادھر کہ سب کی عمر سبوں کو معلوم ہے نا, الحمدللہ سب کو پتہ ہوگی اپنی عمر, کہ کوئی بھی ادھر سے بالکل پکے پختہ یقین کے ساتھ بتا دے گا کوئی کہ اتنی باقی رہ گئی ہے. بھائی آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا ہوتا ہے, پوتا چلے جاتا ہے, باپ جوان بیٹے کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائی قبرستان بھرے پڑے ان چیزوں سے. قبرستان دکھا رہا ہے کہ میرے پاس آنے والا عمر کا محتاج نہیں ہے, کسی بھی وقت آنا ہے, 1 دن سے لے کے 100 سال تک کی قبر موجود ہے. تو اب ہمیں قبر کی خود تیاری کرنی ہے, اور اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھنا ہے. کیوں نہیں سمجھنا ہے؟ میرے نبی, آپ کے نبی, ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھو, یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. قبر پکارتی ہے انسان کو کہ میں تنہائی کا گھر, میں ویرانگی کا گھر, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر. میرے پاس آنا تو اعمال کی روشنی لیتے ہوئے آنا, میرے پاس آنا تو نیک اعمال لے کر آنا. ہم نے اعمال کی تیاری کری, ہم نے تو وہی مٹی سمجھی ہوئی, جو ادھر مٹی ہے وہی ادھر ہے. کیوں یقین نہیں بنا ہوا؟ سنی نہیں نا یہ باتیں, یہ حدیث ہمارے آئی نہیں آگے, اس لیے یقین نہیں بنا ہوا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا نا, جو جان بوجھ کر جو شخص ایک نماز کو چھوڑتا ہے, 2,88,00,000 سال خدا کی قسم جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ پکی ٹھکی بات ہے. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس شخص کی ایک وقت کی نماز چلی گئی, اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کے بیوی بچے مال دولت اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو. تو میرے بھائی اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. بہترین شخص وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. بات اس لیے لمبی ہو گئی, معذرت چاہوں گا بھائی کہ آپ نے غور و فکر سے سنا, اس لیے وقت نہیں سوچ پائے نا, اندازہ نہیں لگا پائے. بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آخری بات بول کے نا. اللہ تعالی ہمارے کو یہ بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اصل یہ میرے بھائی, لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی بول نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی قول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جتنا بولیں گے محمد رسول اللہ اتنا نظر آنے لگے گا. پھر لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکیں گے, پھر محمد رسول اللہ پھر چھپا نہیں سکیں گے میرے بھائی. تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور موت کی تیاری دنیا کے کاموں میں لگنے سے نہیں ہوگی, موت کی تیاری اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورے کرنے کے اندر ہوگی. اسی پیغام کو میرے بھائی آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا تھا. اگر کوئی بات بری لگی ہو, یا کوئی بات کے اندر اونچ نیچ ہوئی ہو, یا کوئی بات تکلیف دہ گزری ہو, تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا, کیونکہ نہ کوئی عالم دین ہوں اور نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی. جتنا علم تھا میرے پاس اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا.